السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ بے شک یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، تو سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ آج ہم سورہ قاف جو کہ 26ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ کریمہ 22 سے لے کر 28 تک کی تفسیر کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں گے۔ کل ہم نے بات ادھر مکمل کی تھی کہ کوئی بھی بندہ موت سے جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا، اور جان جو ہے وہ سب سے پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ روح جو ہے وہ حلق تک آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مومن کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے، اور قہر اور غضب ہے کافر کے لیے، کیونکہ پاؤں میں سے جان نکلنا اس بات پر دلیل ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے موت سے، کیونکہ بندہ پاؤں سے بھاگتا ہے نا، تو جان پہلے پاؤں سے نکل گئی کہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب بھاگ کر دکھاؤ۔ ہاں، دوسری رحمت ہے کہ پاؤں سے پہلے جان نکلی اور زبان حرکت کر رہی ہے، فرشتے ابھی حاضر نہیں ہوئے۔ فرشتوں کی حاضری سے پہلے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اب بھی ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے سچی جو ہے وہ توبہ کر لے۔ بعض بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑھاپے میں توبہ کی تو کیا توبہ کی؟ میں کہتا ہوں بڑھاپے میں ادھر تو ہے کہ جان حلق تک اگر نہیں پہنچی تو اس سے پہلے توبہ قبول ہے، فرشتوں کی حاضری سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ تو اس سے پہلے بڑا غافل تھا، تو ہم نے آج تجھ سے پردے جو ہے وہ ہٹا دیے، اور تیری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیں گے، اور انسان وہ دیکھے گا جو کہ وہ دنیا میں نہیں دیکھتا، تو اس کی نظر تیز ہی ہوئی نا۔ اس لیے یاد رکھیے قیامت والے دن کوئی اندھا، نابینا، ذوف بصر، اینک لگائے ہوئے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے تیری جو ہے نا پردہ اٹھا دیا اور تیری نگاہ تیز ہے۔ جب اس کی نگاہ تیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی یہ ذوف بصر والا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ کوئی بھی کافر ہو، مومن ہو، نابینا نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر جہنم کی آگ کو دیکھے، دکھ کو دیکھے، اور مومن جو ہے وہ جنت کو دیکھے، خوشیوں کو دیکھے۔ اس لیے اچھا آپ کہیں گے واقعی قرآن مجید کی آیت آ رہی ہے کہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ تو یہ ٹھیک ہے بات، دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ قیامت ہے 50,000 سال کا دن، اس میں مختلف احوال ہیں، بعض کا شروع میں اندھا ہوگا، پھر دیکھنے والا ہوگا۔ کافر اس لیے دیکھے گا کہ وہ دکھ زیادہ دیکھے، جہنم کی آگ کو دیکھے، اور مومن جنت کو دیکھے۔ تو اس لیے وہ بھی آیت ٹھیک ہے کہ یا اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا؟ تو بعد میں وہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ اور نظر کیوں تیز ہے؟ اب دیکھیے یہ کرامن کاتبین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ کریم جو شیطان ہے جو میرے ساتھ ہے ہر وقت، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ قیامت والے دن فرشتوں کو، جنات کو، ہاں جی، وہ سب کو بندہ دیکھے گا، تو نظر تیز ہی ہوئی نا۔
اب دنیا میں بندہ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھ سکتا، اس وقت جنت اور جہنم کو بھی دیکھے گا، تو نظر تیز ہوگی تو فرشتوں کو جنات کو بھی دیکھے گا نا، یہ ہے مطلب۔ پھر جو آگے آ رہی ہے نا بات کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا جو ساتھی ہے نا قرین یعنی کہ شیطان، ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو اچھی بات کا الہام کرتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو بری چیز کا الہام جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس کا شیطان ہے نا قیامت دن ظاہر ہو چکا ہوگا تو کہے گا ربنا، اے میرے رب یا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اسے کوئی سرکش نہیں بنایا نافرمان، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں نے تو تمہاری طرف اپنا ڈرانے والا پیغام پہلے بھیج دیا تھا۔ اس میں پہلی بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتادہ ہیں، مجاہد ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرین ہے نا اس سے مراد شیطان ہے، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود کھلی ہوئی دور کی گمراہی میں تھا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ شیطان ہے نا قرین، شیطان ہے، وہ کہہ رہے ربنا، اے ہمارے رب، وہ خود کہہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو ہے نا اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، ابلیس ہی چاہے کیوں نہ ہو۔ دیکھیے الفاظ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا۔ اصل میں اس میں حکمت کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے شیطان کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا؟ گمراہ تو کیا ہے، اصل میں دونوں مجرم ہیں، تو دونوں چاہ رہے ہیں گمراہ ہونے والا بھی گمراہ کرنے والا بھی کہ جو عذاب کی شدت ہے نا وہ ہم دونوں سے کم ہو جائے۔ جانا تو جہنم میں ہے، لیکن جو فرد جرم عائد ہوگی اس میں ہماری مدت یا تکلیف یا عذاب کی نوعیت کم سے کم ہو، یہ اس کی میں حکمت ہے۔ اب بھائیو اس میں یہ سبق ہے جو میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ شیطان ہو، گمراہ دوست ہو، یہ سب بے وفا ہیں اور عین مشکل اور ضرورت کے وقت ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ اب یہ قرین جو ہے یہ دوست بنا ہوا تھا دنیا میں، اس کا یہ کالے علم جو نہیں کرتے، تو جو وہ شیطان حاضر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے، میں تمہارا دوست ہوں۔ حقیقت میں دوستی کے روپ میں دشمنی ہے، دوستی کے روپ میں دشمنی ہے۔ اب اس کے متعلق یہ کہ عین موقع پر یہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے ضرورت کے وقت۔ اس کے لیے بس وقت کی کمی کی وجہ سے 3 دلیلیں ہم پیش کریں گے قرآن مجید سے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان ہو، برا ساتھی ہو، یہ عین وقت پر جانا ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ سورہ ابراہیم ہے جی، آیت مبارکہ کریمہ 22 ہے۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ کہے گا، خطیب ہوگا جہنمیوں کا، جو مومن ہے نا وہ جنتیوں کے خطیب ہے اور جہنمیوں کا خطیب شیطان ہے، خطاب کر رہا ہے ہاں جی۔ ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، بالکل حق اور سچ وعدہ کیا تھا، باقی میرے وعدے، فاخلفتکم، تو میں نے تو اس کی خلاف ورزی کیا، خود اقرار کر رہا ہے میں نے تمہیں جھوٹے وعدے دلائے ہاں جی کہ بھی قیامت نہیں آئے گی، وہ آ گئی، وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا ہاں جی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، باقی میرا تو تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا کہ میں بزور طاقت تمہیں بازو سے پکڑ کے گمراہ کر دیتا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، وسوسہ ڈالا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا،
فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، شیطان کہہ رہا ہے تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ہی ملامت کرو، میں نہ تمہارے کام آنے والا نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والا۔ انکار کر دیا نا اینڈ ٹائم پر، کہتا ہے میں نے تو تمہیں بات دعوت دی تھی، تم نے قبول کی۔ میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ باہر سے 1000 دروازہ کھٹکھٹائے، اندر دے بندے نے کنڈی لگائی ہو نا تو دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جب بندہ اندر سے کنڈی دروازے کی کھولے گا، اندر سے دروازہ کھولے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو شیطان چاہے جتنے مرضی وسوسے ڈالتا رہے، جتنا مرضی گناہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، جب تک بندہ اندر سے اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس کی سچی ہے کہ میں تو صرف وسوسے تک تھا، میں نے دعوت دی، تم نے خود قبول کی، لیکن عین موقع پر ساتھ چھوڑ گیا کہ نہیں۔ یہ دوسرا قرآن مجید میں ہے، سورہ الانفال میں بھی اس کی دلیل ہے۔ سورہ الانفال ہے جی، آیت جو ہے نا مبارکہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 48 میں فرمایا، بدر میں جنگ بدر ہوئی نا، تو شیطان آیا، ابلیس آیا، رمضان المبارک تھا، 17 رمضان المبارک، جو کہتے ہیں نا کہ شیطان بندہ ہوا ہوتا ہے، دیکھیں کتنی کاروائی ڈال رہا ہے، ہاں جی، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے جو بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، بڑے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، وقال، اور انسانی روپ میں آیا تھا نا، سراقہ بن مالک کی شکل میں کہتے ہیں آیا تھا، لا غالب لکم اليوم، تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے نی، وانی جار لکم، یقیناً میں تمہارا حمیتی ہوں، پشت پناہ ہوں، ہے جی۔ لیکن ہوا کیا، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نکسا علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایریوں پر واپس پلٹا، وقال انی بریء منکم، اس نے کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں، انی کیوں، ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ۔ فرشتوں کی فوج دیکھی نا، جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہوتے دیکھا نا بدر میں، اب مار پڑے گی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آگے، فرشتوں کی مدد آ گئی، جہاں پر فرشتے ہو شیاطین ادھر ہوتے نہیں، تو اب مار پڑے گی، بھاگ گیا۔ تو اب میں بات کروں کہ اگر سارے کافروں کو لے کر آیا نا ابو جہل کو میدان بدر میں، اور عین موقع پر جب کہ ضرورت تھی بھاگ گیا نا، بھاگ گیا، تو یہ جو ہوتے ہیں نا ایسے لوگ ضرورت کے وقت بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل سورہ حشر میں ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آیت مبارکہ کریمہ 16 میں فرمایا کا مثل الشیطان، شیطان کی جو ہے نا حال اس طرح ہے، اذ قال للانسان، جب اس نے انسان سے کہا اکفر، کفر کرو، فلما کفر، انسان نے شیطان کے کہنے سے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، میں تم سے لا تعلق ہوں۔ جب کفر کر لیا نا تو بعد میں اب مار پڑنے لگی ہے، جہنم میں جائے گا، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ مختصر میں نے 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بے وفا دوست ہے شیطان، اور عین موقع پر بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا قیامت کا دن ہے تو جھگڑا کر رہا ہے کہ ماں ات گئی، تو میں نے تو اس کو گمراہ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو خود گمراہ تھا۔ اور دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے، ڈاکو جب کرتے ہیں نا ہم حملہ اور پولیس آ جائے اور ایک ڈاکو پکڑا جائے، پولیس کے ہتھے چڑھ جائے، تو دوسرا ڈاکو سے گولی مار دیتا ہے، کیوں کہ ہمارا راہ جو ہے نا اگل نہ دے۔ اور جب یہ سارے پکڑے جاتے ہیں نا مجرم، تو ان کو الگ الگ جیل میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو نا جوتے لان تان بلکہ مار ہی ڈالیں، ایک دوسرے زخمی کر دیں مار مار کر۔ اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بھی یہ جو میں پولیس میں ہم پکڑے گئے ہیں اس میں تیرا قصور تھا، وہ کہتا ہے تیرا قصور تھا، لڑ پڑتے ہیں۔ جبکہ قیامت والے دن مومنوں کی محبت اور بڑھ جائے گی، وہ روحانی ہوگی نا، تو روحانی محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور مادی محبت اور یہ چیزیں وقت پر ختم ہو جاتی ہیں۔
یہ ہے جی. تو واقعی یہ ہمارے لیے بڑا اہم بھائیو یہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ادھر جو ہے نا وہ دیا ہے. اچھا اب یہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں یہ کہتے ہیں نا یہ شیاطین کالے علم کرنے والے کہ یہ شیاطین دوست بن جاتے ہیں. بالکل غلط بات ہے, جھوٹ بات ہے. جھوٹ بولتے ہیں شیاطین بھی, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ دوستی کے روپ میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اب ایک بات وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. ادھر ہم نے سوال اٹھایا تھا, یہاں اٹھاتے ہیں کہ یہ شیطان ہر ایک کا جو قرین ہے وہ کہہ رہے ہیں نا اپنا اپنا, تو ممکن ہے کہ بعض اوقات کوئی شیطان سے زیادہ گمراہ نہ ہو, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جب گمراہ ہونے پر آئے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. مثلا فرعون ہے نا, فرعون اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب ہوں. اب آ رہا ہے کہ شیطان جو ہے چاہے وہ شیطان ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں نا, اس کو تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ رہا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے. ما اطغیتہ, میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. ولکن کان فی ضلال بعید, لیکن وہ خود ہی بہت بڑی گمراہی میں. اور قرآن مجید میں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ کام کیا ہے کہ جہان والوں میں سے دوسرا انہیں کوئی کیا ہی نہیں. ابلیس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, شیاطین نے بھی یہ کام اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان اگر بلندیوں پر آئے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے, اور اگر اپنے گھٹیا پن پر اترنے پر آئے تو اس کی کوئی انتہا نہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے نچلے مقام پر ہو گیا. اور یہی وجہ کہ منافقین جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں وہ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب دو باتیں کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں. قال لا تختصموا لدی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس جھگڑا نہ کرو. یہ نا بڑا پیارا اس میں نقطہ ہے, سبق ہے. اصل میں نا جب جگہ بدل جائے, وقت بدل جائے تو تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. آج گرمی پڑ رہی ہے نا تو ہمیں آج ٹھنڈک کی ضرورت ہے, اور ٹھنڈک میں یہ ہمیں دشمن معلوم ہوتی تھی ہوا, اور آج ہمیں ٹھنڈک پیاری لگ رہی ہے. اور یہی ہوا سردیوں میں ہمیں دشمن لگے گی نا. سردیوں میں یہی ہوا کہیں گے دور پہ پنکھا چلائے گا, وہ کیا پنکھا چلا دیا. تو وقت اور جگہ کے بدلنے سے تقاضے بدل جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری بارگاہ میں نہ جھگڑو, میری بارگاہ میں نہ جھگڑو. کیا مطلب, جھگڑنا تھا تو دنیا میں جھگڑتے نا, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. میں نے کہہ دیا تھا آدم کو جب میں نے زمین پر نازل کیا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور میں نے کہا تھا کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا, جھگڑنا اسے, خوب جھگڑو. اب جھگڑو, دنیا میں ہو نا, دنیا میں ہو, یہ ہے جھگڑے کا مقام. تو جب میری بارگاہ میں آگے میں نے تو کہہ دیا تھا پیغمبر بھیج کر, میں نے تو کہ بھی یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. اب میں نے یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ گمراہ ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا, گمراہ کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. تو اب میری بارگاہ میں تم جھگڑا نہ کرو. میری بار لدیا کے الفاظ قابل غور, میرے پاس جھگڑا مت کرو. لدیا لدیا لدیا, میرے پاس جھگڑا نہ کرو. جھگڑا کرنا تھا دنیا میں کرتے. بات نقطہ سمجھ میں آیا, یہ بڑی بات ہے یہ کہ اب آپ واقعی دشمن سمجھے, لڑے. اب کیا ہے, وقت بیت گیا تو اب لڑ رہے ہیں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نجومی کے حوالے سے, آپ کہیں گے نجومی کے حوالے سے یہ بات ادھر کیسے آ گئی. یہ قرین ہے نا, قرین, اسے ہمزاد بھی بعض لوگ کہتے ہیں, اس کا ترجمہ ہمزاد بھی کیا گیا. یہ قرین کہتے ہیں جو ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے, اور یہ شیطان ہے نا, شیطان ہے, اور بندے کو گناہ کا الہام کرتا ہے, گناہ کا حکم کرتا ہے. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم نجومی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری باتیں کیسے بتا دیتا ہے.
تو وہ ایسے بتا دیتا ہے جب ہم اس کو اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو اپنا ایمان بھی اس کو دے دیتے ہیں, گویا اپنا کنٹرول اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو یہ قرین ہے نا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ ہمیں گناہ کرواتا ہے نا, یہ ہمارے سب ماضی سے واقف ہے. اس کا قرین اور وہ جو نجومی, کاہن, جادوگر, ساحر, اس کا جو قرین ہے نا, یہ دونوں ملتے ہیں. وہ پھر ہمارا قرین اس کو ساری رپورٹیں دیتا ہے ماضی کی, یہ اس نے یہ کیا ہے فلاں ٹائم, فلاں زندگی کے مرحلے میں سے یہ غم آیا, یہ خوشی آئی, یہ گناہ کیا, اس کو یہ مسائل ہیں. اب یہی وجہ ہے, غور کر کے آپ میری بات دیکھ لینا کہ یہ ہم تو نہیں الحمدللہ جاتے, نہ کبھی جائیں گے, مر جائیں گے, نجومی کے پاس کبھی نہیں جائیں گے. بات یہ کہ جو اپنا ہاتھ نہیں نجومی کو پکڑاتے, وہ ذرا غور کریں کہ ماضی کے بارے میں فر بتاتا ہے ہر چیز. جب مستقبل کے بارے میں بتائے نا تو اس کی زبان لڑکھڑائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں. اور اگر کوئی چوری چھپے کوئی بات سن بھی لے تو 100 میں سے 1. تو ماضی جو کہ یقینی ہے اس کے سامنے ہے, کرین کے سامنے ہے نا, کرین کے سامنے, تو وہ فٹافٹ بولتا ہے. وہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے, جی میرا ماضی کیسے بتا رہا ہے, توبہ نعوذ باللہ سے غیب کا علم ہے, کوئی غیب کا علم نہیں ہے. اس کا کرین نے دھوکہ دیا اس کو, جا کر اس کو بتا رہا ہے. اور اگر مستقبل کے بارے میں چونکہ کرین بھی سارا نہیں جانتا, تو اس وجہ سے وہ اس کی زبان نجومی کی مستقبل کے حوالے سے لڑکھڑائے گی, اور اس طرح وہ بات نہیں کرے گا جس طرح ماضی کے بارے میں وہ فٹ بات کر رہا ہے. تو چلیے جی, یہ آج کا موضوع جو ہے مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین اور کرین سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.